رمضان رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان يا مرحبا يا مرحبا أهلا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم اپنی محفل کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے رمضان اور صحت۔ اس سلسلے میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک نیا موضوع لے کر آپ کے سامنے آتے ہیں، جس میں ایک مرض کے اوپر بات ہوتی ہے، اس مرض کے سمٹمز کے اوپر بات ہوتی ہے۔ سمٹمز یعنی اس کی علامات کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس مرض کے کازز کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہم آپ کو اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر مشورے دیتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ یعنی کہ اس کے علاج کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ پریونشن، اس سے بچاؤ کی بھی تدابیر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فلو اینڈ کف۔ ناظرین، چونکہ رمضان کا مہینہ الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں عمومی طور پہ چونکہ رمضان اس بار گرمیوں میں بھی ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں سے گرمیوں میں ہی آ رہے ہیں، اور کچھ مزید سال تک رمضان گرمیوں میں ہی رہیں گے، تو گرمیوں میں دن بھر روزہ گزارنے کے بعد ہم سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کی طرف لپکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا یخ پانی ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ اس ٹھنڈے پانی کو پینے کے بعد ہم فرائیڈ چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو اس فلو کو دعوت دیتی ہیں۔ ناظرین، ہمارے درمیان الحمدللہ آج ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس سلسلے کے بعد کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جس سے بچاؤ کر کے ہم اس مرض سے بچنے میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے سلسلے کے ابتدا میں ہی اس کو تھوڑا وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کری، چونکہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے، اور اس کم وقت کے اندر ایک مرض کو مکمل طور پہ بیان کرنا یا اس کو ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں جامع بات کر کے اپنے مدنی چینل کے ناظرین تک ایک مفید معلومات پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں، اور اس سے بچاؤ کی بھی تدابیر بہتر سے بہتر انداز میں ان تک پہنچا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب، فلو کی چونکہ مختلف اقسام ہیں، اور عمر کے مختلف حصوں میں فلو رہتا ہے۔ کچھ بچوں کو پیدائشی طور پہ فلو کی شکایات ہوتی ہیں، کچھ کو ایک عمر میں جانے کے بعد ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو عمر کے ایک حصے میں آنے کے بعد فلو کی شکایات ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں بچوں میں فلو کی وجوہات کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، کیا وجوہات ہیں کہ کچھ بچوں کو پیدائشی طور پہ فلو کی شکایات ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بچے کافی تکلیف کا شکار رہتے ہیں، ان کو ہاسپٹل لے جا کے نیمولائز بھی کروایا جا رہا ہوتا ہے؟ تو اب آپ سے اس کی رہنمائی ہم چاہیں گے۔ ناظرین، فلو سے مراد نزلہ زکام، جس پر آج ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ نزلہ زکام ایک بڑی تعداد ہے۔ اگر کہا جائے کہ پاکستان میں ہر دوسرے یا تیسرے شخص کو یہ شکایت رہتی ہے، اور دنیا بھر میں اگر اس کا تناسب دیکھا جائے تو یہ ایک عام بیماری کے طور پہ ہی لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عام بیماری اگر سیوریٹی اختیار کر جائے
تو یہ موت کا بھی باعث بن سکتی ہے. ایک سروے کے مطابق دنیا بھر میں سیویئر فلو کنڈیشنز میں ڈیتھس کی تعداد تقریباً 2,61,000 سے لے کر 6 لاکھ تک ہے. تو ہم انشاءاللہ عز و جل ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے بچوں میں فلو کی وجوہات پر مدنی پھول لیں گے. آپ نے جسے ڈسکس کیا فلو کی وجہ سے ڈیتھس، جی ڈیتھس کی وجہ سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ارلی فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. فلو ہوا، مدر نے گھر میں، آج تو گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے شاہ رخ بھائی کہ دعاؤں کے ذریعے بھی جو نا مختلف ریمیڈیز استعمال کی جاتی ہیں کہ یہ سالٹ ڈال دو، وہ سالٹ ڈال دو، وکس سے وام دے دو، اسٹیم دے دو. اس کی وجہ سے فلو اتنا سیویئر ہو جاتا ہے کہ تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں میں، انفینٹس کے اندر. جی جب تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے تو اس کے بعد برونکائٹس ہے، فرنجائٹس ہے، اس کے بعد نمونیا ہوتا ہے. نمونیا کے اندر پراپر ٹریٹ نہ کیا جائے تو پیشنٹ ہاسپٹلائز ہو جاتا ہے. اگر چھوٹے بچوں میں اگر فلو ہوا ہے تو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ اس کو قریبی اپنے نیئرسٹ ڈاکٹر کو دکھایا جائے، بجائے کہ اپنے گھر میں کوئی ریمیڈیز کی جائے. انفینٹس کے اندر خاص طور پہ بچوں کے اندر جی جی گھر میں وداؤٹ ڈاکٹر کے پرمیشن اسٹیم بھی نہ دی جائے. اچھا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر نوبلائزر پڑے ہوتے ہیں. بالکل. بچوں کے اندر کوئی کارڈیک پرابلم ہوتا ہے کہ دل میں سوراخ ہو جانا، ٹھیک ہے، اور بھی کارڈیولوجی کا پرابلم ہوتا ہے. جیسے آپ ان کو نوبلائز کرتے ہیں بچہ بہت سیویئر کنڈیشن اختیار کرتا ہے، وہ ڈسٹریس میں چلا جاتا ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ ایکسپائری بھی ہو جاتی ہے. کوز یہی بنتا ہے کہ فلو ہوا تھا، ناک بند تھا، اب ناک بند ہے، مدر ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہی، بچہ فیڈ نہیں کر رہا. نارملی طور پر ڈاکٹر صاحب ہوتا ہی ہے کہ فرسٹ جو ہے بچے کو گھر میں ہی کوئی اسٹیم دے دی جاتی ہے. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. انفینٹس کے اندر کوئی بھی اسٹیمولیشن نہ دی جائے گھروں کے اندر. اگر بہت چھوٹا بچہ ہے 3 منتھ تک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اسٹیمولیشن نہ دی جائے وداؤٹ ڈاکٹر کی پرمیشن. آپ کوئی بھی سالٹ یوز کرتے ہیں یہاں تک کہ اس میں تھروٹ انفیکشن نہیں ہوتا، اس کی وجہ پہ تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ کوئی بھی سالٹ یوز کرتے ہیں. ہاں. تو کیا کوئی اس کا کوئی خاص سالٹ ہے اگر دی بھی جائے تو کوئی خاص پلین واٹر سے، جسٹ پلین واٹر، صرف پلین واٹر، جسٹ پلین واٹر سے اسٹیم دی جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نوبلائزر بھی وداؤٹ ڈاکٹر کی پرسکرپشن سے نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر جب تک پرسکرائب نہیں کر رہا، آپ کو ایڈوائز نہیں کرا، آپ نوبلائز نہیں کریں گے. بعض جگہوں پہ نوبلائز نہیں کیا جاتا چھوٹے بچوں کے اندر بھی. ٹھیک. کوئی کارڈیولوجی کا پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ فرسٹ اٹیمپٹ یہ ہونا چاہیے کہ ڈائریکٹلی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے وہی آپ ٹریٹمنٹ کریں. ہاں، گھر میں آپ کور کر سکتے ہیں. جیسے گھروں میں اے سی لگے ہوئے ہیں بچوں کے، ٹھیک ہے، آپ اے سی میں رکھتے ہیں تو فوراً اس کو آپ باورچی خانے میں نہ لائیں. ٹھیک ہے. آپ سیزن چینج نہ کریں. گھر میں ڈسٹنگ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، صفائیاں نارملی کریں. اگر ایک بچہ الرجی والا انفینٹ بچہ ہے جس کو الرجی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج ڈسٹنگ وغیرہ کریں گے تو بچے کو فوراً نزلہ زکام اسٹارٹ ہو جانا ہے. بالکل. آپ اس کو فوراً دوسرے روم میں شفٹ کریں، ڈسٹنگ کریں. اگر روم اویئر نہیں ہے تو آپ کور کر سکتے ہیں. بچوں کے اندر ماسک وغیرہ، آپ ایسے کپڑا وغیرہ یوز کر سکتے ہیں جو بالکل لائٹ سا ہو، ٹھیک ہے، جس میں بچے کے سانس لینے میں کوئی دشواری نہ ہو. ایسا بچہ جو فیڈ نہیں کر رہا، نیزل پرابلم، بلوکیج ہوتی ہے، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ فیڈ نہیں لے رہا ہوتا، تو یہ فیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس میں فیڈ ماں کرائے گی تو بچہ انہیل کرے گا. صحیح. ٹھیک ہے، وہ سک نہیں کر پائے گا پراپر تو بچہ انہیل کرے گا. ایک یہ بھی وجہ ہے ایکسپائری کی. امون آپ نے سنا ماں نے فیڈ کرایا، بچے نے ایکسپائر ہو گیا بچہ. اس کو انجیکشن ہوتی ہے، بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پراپر ڈاکٹر کو دکھایا نہیں جاتا. گھروں میں یہاں تک کہ ہمارے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ رہا ہے نا، گھر میں اتنا ٹریٹ کیا ہوا تھا، اتنا ٹریٹ کیا ہوا ہے کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم دینا کیا چاہیے، ہمیں دینا کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دیا، ٹریٹمنٹ دی جا چکی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی، ڈاکٹر صاحب یہ بھی دے دی. اب ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ پھر کینولا لگائیں گے، آئی وی مینٹین کریں گے. ٹھیک ہے، پھر تھرڈ لائن ٹریٹمنٹ میں جائیں گے. آپ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ انفینٹ کے اندر آپ ڈاکٹر سے ہی لیں گے، فرسٹ ڈاکٹر سے. اچھا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سے بچوں کو پیدائشی طور پہ ہی جو ہے وہ فلو کی شکایت، نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے، کنجیشن ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ برتھ کے ساتھ ہی وہ یہ بیماری لے کر آ رہا ہے؟ تو بعض بچوں میں ایکیوٹ استھما ہوتا ہے، ایکیوٹ استھما ہوتا ہے، انفینٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، برونکائٹس وغیرہ بھی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے، لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشن بھی ہوتے ہیں بچوں کے اندر. آپ دیکھا ہوگا بچہ پیدا ہوا، پیدائشی طور پہ آپ نے سنا ہوگا، محاورہ چل رہا ہے کہ بھائی بچہ پیدا ہوا فوراً اس کو پیدائشی نمونیا ہے. ہمارے پاس ماں بچہ لاتی ہے، 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب اس کو ہیوی دوائی مت دیجیے گا، اس کو تو پیدائشی نمونیا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کو کینولا لگا تھا، یہ وارڈ میں شفٹ ہوا، وارڈ سے پھر آئی سی یو میں گیا، بہت سیریس ہو گیا تھا، ٹل برتھ ڈسٹریس میں تھا یہ. ٹھیک ہے، جب کنجیشن ہوگی ٹل برتھ اس بچے کو عموماً الرجی کا پرابلم رہے گا، انوائرمنٹ چینج ہوگا. یہاں تک کہ آپ باہر جا رہی ہیں، آپ 2 منتھ کے بیبی کو لے کے آپ باہر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے،
ऐसे पेशेंट जिनको एलर्जी होती है, स्नीजिंग वगैरह हो रही होती है, वो बच्चे को लेके उसको यहाँ तक प्यार कर रहे होते हैं, उसके ऊपर छींक रहे होते हैं, ठीक है, एक ये भी कॉज, केयर नहीं कर रहे होते, केयर नहीं कर रहे होते हैं। अच्छा, नॉर्मली हमने सुना ये है कि जो अगर मैं कहूँ कि बड़ी बूढ़ियाँ जो होती हैं घरों की, वो ये कहती हैं कि जिस बच्चे को बचपन से ही जो बच्चा नज़ला ज़ुकाम का शिकार है, तो वो इसका कसूरवार माँ को ठहरा रहे होते हैं कि माँ ने बिफ़ोर बर्थ जो है वो एहतियात नहीं की, मतलब माँ जो है वो ठंडा पानी भी पीती थी और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल ये करती थी, इस वजह से वो बच्चे के अंदर मुंतकिल हुआ। तो क्या ये हकीकत है, ऐसा होता है? ऐसी कोई हकीकत नहीं है। अच्छा, ठीक है, बाज़ जगहों पे होता है कि माँ अस्थमेटिक, बाज़ों अस्थमा का जो बच्चा होता है ना, हमें हिस्ट्री मिलती है, फैमिली हिस्ट्री में मदर को था, इनके नाना को था, इनके दादा को था, ठीक है ना, इस तरह की हिस्ट्री मिलती है। अच्छा, मतलब कि ये इनहेरिटेंस भी चलता है? इनहेरिटेंस भी चलता है, लाजमी है कि अब वो माँ 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, एंटीनेटल केयर नहीं की, उसके अंदर ठंडे पानी में हाथ डाल दी तो उस बच्चे को पैदाइशी नमूनिया हो गया। ऐसा नहीं, ठीक। फिर भी एहतियात ज़रूरी है। अब जो लास्ट के जो मंथ होते हैं, ठीक है, 8 to 9 मंथ माँ केयर करे, एहतियात करे, कोई ऐसे ठंडे पानी में हाथ ना डाले। हाँ, मतलब ऐसी एहतियात करें कि उनको कोई ऐसा मर्ज लाहक ना हो, बिल्कुल, कि जो परेशानी का बाइस बने। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब की कुछ मशवरे भी सामने आए, डॉक्टर साहब ने कुछ सिम्टम्स भी बताए, कुछ वजूहात भी बताई कि इन्फेंट्स के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनके अंदर क्या वजूहात होती हैं और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या सिम्टम्स होते हैं, और फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, ना कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने घर में ही रेमेडीज़ स्टार्ट कर दें, क्योंकि बच्चे की कंडीशन क्या है, बच्चा किस मर्ज़ में मुब्तला है, ये बेहतर तौर पे डॉक्टर ही डायग्नोस कर सकता है। तो उसके बाद ही कोई रेमेडी इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे के बाद। अब हम चलते हैं सेकंड फेज़ की तरफ। हमने गुफ्तगू की बच्चों में फ़्लू की, लेकिन फ़्लू सिर्फ बच्चों में नहीं होता। बहुत से बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन बच्चों के अंदर फ़्लू की शिकायत, कफ़ की शिकायत, नज़ला ज़ुकाम की शिकायत मुस्तकिल तौर पे आ जाती हैं। अब इसकी क्या वजूहात होती हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से बच्चे इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और एक बड़ी उम्र तक इस मर्ज़ में मुब्तला रहते हैं, या कभी इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं और कभी ठीक हो जाते हैं? तो फ्रीक्वेंटली इस मर्ज़ के आने की वजूहात को डॉक्टर साहब से डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर नॉर्मली तौर पे, पहले जिस तरह हमने डिस्कस किया कि छोटे बच्चों में ये पैदाइशी तौर पे होता है, लेकिन हर बच्चे में ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। बहुत से बच्चे 4, 5, 6 साल की उम्र में जाकर इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, चूँकि ये अब ऐसी उम्र होती है कि इसमें वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाना भी शुरू कर देते हैं। तो ऐसी क्या एहतियातें हैं कि जो बच्चों को ये मर्ज़ ना हो, या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये मर्ज़ स्टार्ट हो जाता है? पहली वजह तो नेज़ल पॉलिप भी है, नाक में गोश्त का बढ़ जाना। ठीक है, जब नाक में गोश्त बढ़ेगा, लाजमी है बच्चा डस्टिंग वगैरह से उनको एलर्जी होगी, फ़ौरन नेज़ल पॉलिप की वजह से उनको एलर्जी होगी, फ़ौरन स्नीजिंग स्टार्ट हो जाएगी, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा एक्सेस यूज़ है, अनएक्सेस यूज़ है कोल्ड ड्रिंक है। इसके अलावा बाहर के जूसेस वगैरह हैं, ये ज़्यादातर ना लिए जाएँ, इसकी वजह से भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से भी आपका चेस्ट इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस वगैरह, नमूनिया वगैरह की तरफ एडल्ट्स भी जा सकते हैं। यंग तो बहुत आम है, बच्चा ज़िद करता है, बच्चा मांगता है, बाहर जाता है माँ बाप के साथ, बाप के साथ जाता है तो शॉप पे जाके सबसे पहले वो हाथ ही कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर रखता है। कोल्ड ड्रिंक्स तो वैसे भी हमारे ने भी फरमाया है कि नहीं ली जाए जी, ठीक है ना, वैसे ही नुकसान है, ठीक है ना। और एक बच्चा अगर एक कोल्ड ड्रिंक ले रहा है पूरा, हमारे पास तो ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके हाथ में कैन कोल्ड ड्रिंक का होता है, ठीक है, ओपीडी के अंदर के पास आ रहे हैं, हाँ, और साथ जो है वो कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आप 1-2 साल का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है, माँ कहती है डॉक्टर साहब ये पानी हम इसको पिलाते हैं ना तो ये मुंह हटा लेता है, ये ठंडा पानी मांगता है। अच्छा, ऐसा भी है, ये गर्म पानी पीता ही नहीं। तो ये माँ बाप ने ही आदत डाली होगी उसकी। छोटा बच्चा गर्म पानी पीता ही नहीं, इसको रात को अगर नींद से उठा के भी हम पानी पिलाते हैं, यहाँ तक बोतल में भी देते हैं, गर्म पानी होता है, ये नहीं पीता। ऐसे जूसेस, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डाइट बिल्कुल नहीं ले रहे होते हैं, जूसेस भी होते हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के, लोकल कंपनीज का जूस जो पी रहे होते हैं उसके वजह से थोड़ा इन्फेक्शन। किसी अच्छी कंपनी का अगर जूसेस वगैरह यूज़ किए जाएँ और प्रॉपर एक कंपनी हो जिसमें कोई ऐसे हाइजीनिक चीज़ें ना हो, हाइजीनिक चीज़ें ना हो, तो उसमें इतने चांसेस नहीं होते। लेकिन एहतियात की जाए तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में बेहतर ही होगा कि बच्चों को जूसेस ना ही दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ठंडा होगा, बच्चों को नुकसान कर सकता है। इसके अलावा कि आप रोड के ऊपर जो जूसेस पी रहे होते हैं इसमें मुख्तलिफ केमिकल्स है, शैटीन्स वगैरह का यूज़ है। डॉक्टर साहब, आम तौर पे बाहर के मशरूबात का तो बहुत इस्तेमाल है, बल्कि
ڈفرینٹ ریسورسز سے اس بات کو بڑی تشریح دی جا رہی ہوتی ہے کہ گرمی بڑھ گئی ہے اور مشروبات کا استعمال بڑھ گیا ہے، تو لوگ اس طرف زیادہ جاتے ہیں. باہر جو مشروبات مل رہے ہوتے ہیں جس کے اندر عام طور پہ اگر کہا جائے تو گنے کا رس جو کہا جاتا ہے، شوگر کین کا جو جوس ہے، وہ عام طور پہ بہت استعمال ہے. مطلب روڈ سائڈ پہ کوئی بائک پہ جا رہا ہے، گاڑی میں جا رہا ہے، تو گاڑی روک کے باقاعدہ گرمی سے بچنے کے لیے جی گنے کا جوس استعمال کرے گا. تو اس بارے میں کیا میڈیکل کہتی ہے کہ کیا یہ سیف ہے پینا؟ گنا کھانا یا پینا سیف ہے، فائدے مند بھی ہے. ٹھیک ہے. پر جس طرح اس کا یوز ہے، استعمال ہے، ٹھیک ہے. جس ہائیجینک کنڈیشن میں وہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے اندر آپ آئس وغیرہ یوز کی جا رہی ہے وہ بھی انہائیجینک واٹر سے ہوتی ہے. بالکل. آپ نے دیکھا وہ جوائنٹس ہوتا ہے. جی. جوائنٹس ہے ہمارے یہاں ایک ہے کراچی کے اندر کہ بھائی گنے کا جوس پلانا ہے. بالکل. گنے کا جوس گھر میں تو مشین لگا نہیں سکتے. بالکل. ٹھیک ہے، باہر سے لے کے پرچیز کر کے پلا رہے ہوتے ہیں. روزانہ سے صبح شام تینوں ٹائم گنے کا جوس پلانا ہے. اچھا. پلا لیا، جوائنٹس گیا، ختم ہو گیا، ایسیڈیٹی نارمل ہو گئی، بالکل پیشنٹ نارمل ہو گیا. تھوڑے ٹائم بعد 15 سے 20 دن بعد 1 منتھ بعد آئے گا ڈاکٹر صاحب اس کو ایبڈومنل پین نہیں جا رہا، لوور ایبڈومنل پین. اچھا. جب ہم انویسٹیگیٹ کراتے ہیں ٹائیفائڈ بھی ڈائگنوز ہو رہا ہوتا ہے. اللہ. کہ کیا ہسٹری انہائیجینک واٹر کی طرف جاتی ہے، انہائیجینک واٹر کی وجہ سے. ایک کوز یہ بھی ہے ٹائیفائڈ کی کہ آپ انہائیجینک واٹر یوز کریں گے تو لازمی ہے آپ اس طرح کے. آپ ایک ریڈی والا کوئی بوائل واٹر میں آپ کو پلائے گا، بوائل واٹر میں تو بالکل کوئی بھی نہیں پلائے گا، کوئی نہیں کرتا. یہاں تک کہ آپ جہاں سے جوسز پی رہے ہیں، آم کا جوس پی رہے ہیں، اورنج پی رہے ہیں، کوئی بھی فلیور بنانا لے رہے ہیں، تو وہ بھی انہائیجینک واٹر ہی یوز کیا جاتا ہے. اس میں جو آئس یوز کی جا رہی ہے اتنا ہائیجینک، جب آپ آئس یوز کریں گے آپ اتنا سیفٹی کرتے ہیں. گھر میں پانی بوائل کیا ہوا پیتے ہیں، بالکل ہر چیز کا احتیاط کرتے ہیں. آپ باہر جوسز پی رہے ہیں، باہر آپ لسی پی رہے ہیں، اس میں جو آئس یوز کی جا رہی ہے وہ کس واٹر سے، آپ اس کی مینوفیکچرنگ دیکھیں، اس کا پلانٹ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. کوئی چیک آؤٹ سسٹم یہی ہوتا ہے کہ جب بچہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کا پہلا جو سینٹینس ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ پانی کون سا استعمال کرتے ہیں. تو نارملی گھر والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو بہت احتیاط ہوتی ہے، ہم تو بوائل پانی کے علاوہ پیتے ہی نہیں ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ وجہ بتا رہے ہیں یہی ہو کہ باہر بے احتیاطی ہوتی ہو. اب رمضان میں آپ دیکھیں گے نا، اب ایک جس کے گھر میں فریج نہیں ہے باہر سے لے گا، برف لے کے پرچیز کرے گا، پلائے گا اپنے بچوں کو، پلائے گا. غریب سے غریب بھی گھر کے اندر مشروبات بناتا ہے. آپ نے دیکھا الحمدللہ. ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا کرے گا باہر سے لے کے. یہاں تک کہ ہمیں کیئر یہ کرنی چاہیے کہ اپنے نیبر کے لیے تھوڑی سی گھر کے اندر برف ان کے لیے خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پڑوسی کے لیے جو ہے وہ تھوڑی برف جمائے. زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، ہم فطرہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایک نیکی ہے، ایک ثواب کا کام ہے. اگر ہم کیئر کریں گے کسی کا بچہ بیمار نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب کیا یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ امیر اہل سنت کی زبانی مدنی مذاکرے میں جو ہم سنتے ہیں الحمدللہ، تو مدنی مذاکرے میں ہم نے کئی بار یہ چیز سنی ہے کہ امیر اہل سنت تو ٹھنڈا پانی کا منع ہی فرماتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ گھر میں اگر برف جمائی ہوئی ہے اور وہ ٹھنڈا پانی افطار کے لیے رکھا گیا ہے یا شربت رکھا گیا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ وہ نارمل ہی استعمال کیا جائے، برف کی طرف جایا ہی نہ جائے؟ بالکل نہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ نارملی یہ ٹرینڈ ہے پاکستان، مطلب اگر ایشیا کی بات کریں یا پاک و ہند کی بات کریں تو ہماری یہ ٹرینڈ ہے کہ شربت تو لازمی ہوگا ہی ہوگا. شربت کے ساتھ فرائیڈ چیزیں یعنی کہ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال بہت عام ہے، پکوڑے، سموسے، یہ تمام چیزیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کسی گھر میں اتنی احتیاط کی جاتی ہو کہ اس سموسے کو یا پکوڑے کو یا کوئی چیز فرائی کی ہے تو اس کو پراپرلی ڈرائی کیا جاتا ہو. کیونکہ اس کی بھی کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ ٹیشو استعمال کر لیا تو ڈرائی کر لیا، لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ تو باہر سے خرید کے لا رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈے پانی کو ایوائڈ ہی کریں؟ بالکل یہی بہتر ہے. پر ہمارے یہاں جہاں شربت ٹھنڈا نہیں ہے تو شربت کہاں ہے؟ ہاں خیر پھر وہ مزہ بھی نہیں آئے گا. کولڈ ڈرنک گرم نہیں ہے تو کولڈ ڈرنک کھڑی ہوئی ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ پانی پہ استفادہ کیا جائے اور پانی ہی استعمال کیا جائے. چلیں ماشاء اللہ عز وجل. ناظرین، امیر اہل سنت کے ذریعے الحمدللہ ہمیں بہت پیارے پیارے مدنی پھول ملتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے گفتگو میں بھی دیکھا کہ گفتگو چلی تو اس گفتگو میں ہمیں امیر اہل سنت کی ذات سے ہی ملا ہوا ایک مدنی پھول ملا جس کو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کیا. تو اس میں ایک نئی ڈائمنشن کی طرف ہم موو ہوئے کہ ٹھنڈا پانی نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. کیونکہ روزہ ہوتا ہے، دن بھر گرمی کی کنڈیشن ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ٹھنڈا یخ پانی پئیں. اگر اس وقت آپ اپنے نفس کو مار کر سادہ پانی استعمال کریں گے تو سوچیے آپ کی صحت کو کتنے فائدے ہوں گے. اور کوشش کریں کہ تلی ہوئی چیزوں سے ایوائڈ کریں. ہمارے یہاں نارملی دیکھا جاتا ہے کہ اتنی تلی ہوئی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اور وہ افطار میں کھائی بھی نہیں جاتی. کیونکہ نارملی ہوتا یہ ہے کہ بھوک بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو اس وقت بہت ہی تھوڑا کھانے سے آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے
کہ فروٹس کا استعمال کیا جائے. ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو فروٹس کا استعمال کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ 100%. ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی مدنی پھول ملا کہ فروٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے, اور بہتر یہی ہے کہ افطار کرنے بیٹھیں تو کھانا کھا لیں. کبھی کبھار یہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن روٹین میں استعمال کرنے سے آپ کی اپنی صحت کو نقصان ہے, کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ رمضان کے بعد کئی پرابلمز ہو جاتی ہیں, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, ہارٹ پرابلمز ہو جاتی ہیں, پیٹ کا مرض ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ماہ رمضان ہمارے درمیان موجود ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ جس مقصد کے لیے یہ ہمارے درمیان تشریف لایا ہے ہم اس مقصد کو پورا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت گزاریں, نمازوں کا اہتمام کریں, نوافل کا اہتمام کریں, درود پاک کا اہتمام کریں, کیونکہ ان تمام عبادات کا ثواب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ مہینہ ہمارے لیے پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آتا, یہ ثواب کا اسٹاک بھرنے کے لیے آتا ہے. آگے چلتے ہیں اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسی کیا تدابیر ہیں کہ جو ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہم اگر اپنائیں تو اس فلو سے بچا جا سکتا ہے, کیونکہ فلو کی وجوہات میں عام طور پہ الرجی کا بھی ایک بڑا ہاتھ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عمومی طور پہ اگر دیکھا جائے کراچی کے ماحول میں اگر میں بات کروں, کیونکہ ہم باب المدینہ کراچی کے ہی رہنے والے ہیں, تو یہاں پہ زکام کا تناسب زیادہ ہے بنسبت آپ کسی گاؤں یا گوٹ یا کسی اور ایریا میں کراچی سے باہر نکلتے ہیں. ہمارے یہاں پہ الرجی کے زکام کی تعداد زیادہ ہے, تو الرجی کن کن چیزوں سے ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں میں ٹرانسپورٹ بھی بہت زیادہ ہے کراچی کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کا دھواں ہے. بالکل ٹھیک ہے, ایک سب سے بڑی وجہ یہاں پہ پولوشن ہے. کہیں سے آپ چلے جائیں, بائک ڈرائیو کر لیں, بائک رائڈ بھی کر رہے ہیں اگر آپ, تو اس کے علاوہ بھی آپ ماسک کے بغیر, ہیلمٹ کے بغیر باب المدینہ میں آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو اتنی بری حالت ہو جاتی ہے کہ جو جیسے نیزل پالپ ہے, مجھے خود کو نیزل پالپ, ٹھیک ہے, میں وداؤٹ ہیلمٹ بائک نہیں یوز کر سکتا. مجھے ایک ٹیبلٹ جا کے اپنی او پی ڈی میں ڈیلی لینی. ٹھیک ہے, اگر میں نے بائک یہاں تک ماسک بھی یوز کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, باب المدینہ کے اندر تو یہی ہے کہ ڈسٹ پالوشن وغیرہ اس سے بچا جائے زیادہ بہتر ہے. مطلب ہیلمٹ کے ساتھ ماسک کا استعمال بھی لازمی کیا جائے, کیونکہ ہیلمٹ بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ نیچے سے اوپن تو ہوتا ہے, کور نہیں ہوتا, تو کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹ اور وہ دھواں آپ کے ناک میں جا رہا ہوتا ہے, لنگس میں جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کتنے نقصان دہ. اچھا, اگر ماسک کی بات کروں تو یہاں میں یہ ذکر کرنا لازمی سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماسک ہمارے یہاں لوگ ایک دفعہ خرید لیتے ہیں اور اس ماسک کو مستقل استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب میں اس ماسک کو استعمال کر رہا ہوں اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے, جو دھواں, مٹی اور جو بھی مطلب چیزیں ہیں اس سے آگے لگ رہی ہیں, تو ماسک کو کتنا فریکوینٹلی دھو کے استعمال کرنا چاہیے اگر کپڑے کا ماسک ہے, اور اگر میڈیکل پہ جو ماسک اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ ماسک کتنی دفعہ استعمال کرنا چاہیے, اس بارے میں کچھ رہنمائی اگر ہمارے ناظرین کو جو ہوتا ہے نا ہم لوگ جو یوز کرتے ہیں, جی ہم فرسٹ ٹائم یوز کر کے ڈسٹرائے کر رہے ہیں. اچھا, ڈسپوزیبل فرسٹ ٹائم آپ نے یوز کیا اس کے بعد. اور اس کے علاوہ جو گھروں میں آج کل کپڑے کا ماسک, آج کل آپ دیکھیں گے روڈوں میں بھی, جی آج کل کپڑے کا ماسک عام ہے, اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس کو آپ ڈیلی واش آؤٹ کریں, ڈیلی واش آؤٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اب جو میڈیکل ماسک کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ ونس اس کو استعمال کرنے کے بعد ڈسپوز کر دیتے ہیں, وہ ہمارے پاس لوگ پورا مہینہ چلاتے ہیں جب تک وہ پھٹ نہ جائے. اس میں جتنے بھی جرم لگے ہوں گے سیکنڈ آپ نے انہیل کرنا ہے, مطلب تو نہیں کرنا. آپ سمجھ لیں کہ آپ اس دھوئیں کو تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, لیکن اس ماسک پہ آپ جتنے جرم لگ چکے ہیں تو سیکنڈ اس سے آپ خود انہیل کریں گے خود. اور اس کے علاوہ کہاں رکھا ہے ہم نے, بائک کے اندر, بائک پہ تو ماسک بائک میں رکھ دیا, کہیں ہے تو اس کو سیپریٹ کر دیا, اور وہ جتنے بھی جرم لگے ہیں جب آپ اس کو ماسک کو پہنتے ہیں جتنے بھی انہیل کرتے ہیں. اچھا, ہیلمٹ بھی ہم نے دیکھا کہ نارملی لوگ اپنے آفیسز جاتے ہیں تو ہیلمٹ اتار کے بائک پہ لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد 8 گھنٹے 9 گھنٹے آفس سے گزارنے کے بعد جب وہ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بائک باہر کھڑی ہے اور دھواں بھی ہے, مٹی بھی ہے, تو اس ہیلمٹ کو جس کو ہم اپنی سیفٹی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ایک سیفٹی تو ایکسیڈنٹ سیفٹی ہے کہ اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو تو وہ آپ کو سیف کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پولوشن سے بھی اپنے آپ کو سیف کرتے ہیں. تو یہ بہتر نہیں کہ اس کو یا تو کور کر دیا جائے یا اپنے ساتھ لے جایا جائے. ساتھ لے جایا جائے زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں کور ہے تو بہت ساری ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جہاں پہ
پرمیشن نہیں ہوتی لے جانے کی, ٹھیک ہے, آپ دلالی لاک کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ اس کو واش آؤٹ کر کے پہن سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں. ٹھیک ہے نا, ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب سے ہمیں بہت مفید معلومات ملی. یہ ٹاپک تو بہت واسٹ ہے, بہت طویل ہے, کیونکہ ہر دوسرے شخص کو اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اس شارٹ پروگرام میں ڈسکس نہیں کر سکتے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنے ناظرین تک مفید معلومات اور ایسی معلومات جو کم از کم ان کو اس مرض سے بچا سکے وہ آپ تک پہنچا سکیں. تو ہم نے کوشش کی, انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور ہو سکتا ہے کہ آگے کسی سلسلے میں اس مرض سے متعلق مزید معلومات آپ تک پہنچائی جائے. اسی طرح ہمارے امیر اہل سنت ایسی کئی چیزوں کے اوپر ہمیں مفید معلومات دیتے رہتے ہیں, اور مدنی مذاکرہ ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. تو ضرور دیکھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور دکھائیے. مدنی چینل کے ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان یا مرحبا یا مرحبا اہلا رمضان